اللہ کے جو انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے اور ان کو انعام سے نوازتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں صفت رکھی ہوتی ہے ستار العیوب والی، وہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں۔ یہ انعام یافتہ لوگوں کی نشانیاں ہیں، جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ نشانیاں پائی جائیں گی۔ غلطی کر لی وہ معاف کر دیں گے اور انعام سے نواز دیں گے، رنگ چڑھا دیں گے ان پر۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کے عیبوں پہ وہ پردے ڈالتے نظر آئیں گے، عیبوں کو چھپا لیں گے، ہر ایک کی اچھائیاں بیان کریں گے، برائی کبھی بیان نہیں کریں گے، کیونکہ وہ خود اچھے ہیں، اس لیے ان کو صرف اچھائیاں ہی نظر آتی ہیں، برائی بیان نہیں کرتا۔ یہ انعام یافتہ لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ سالک حضرات لوگوں کو خاص ضرورت ہوتی ہے کون کس مقام پہ ہے اور اس کا کیا درجہ ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہر شخص اپنا محاصرہ کر سکتا ہے، وہ کس لیول پہ ہے اور کس مقام پہ ہے، کون کس مقام پہ ہے۔ انسان کا عمل اس چیز کا ثبوت دیتا ہے کہ کون کس مرتبے پہ ہے۔ 4 مقام ہوتے ہیں مین: عالم نسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت۔ 4 مقام ہوتے ہیں جو سالک نے طے کرنے ہوتے ہیں۔ جب انسان کے اندر خواہشات نفس، دنیا کی خواہشات، دولت و زر، حرص اور دوسرے معاملات کی خواہشات دنیا کی انسان کے اندر ہیں، تو اس کا مطلب کہ وہ عالم نسوت میں پھنسا ہوا ہے، وہ عالم نسوت میں ہے، دنیا میں پھنسا ہوا ہے، دنیا سے عبور نہ کر سکا اسے۔ جب خواہشات سے انسان پاک ہو جاتا ہے، خواہشات حسرت انسان کے اندر اس کی تابع ہو جاتی ہیں، وہ چاہے تو وہ خواہش پیدا ہو چاہے تو وہ نہ ہو، وہ ان پہ گرفت حاصل کر لیتا ہے اور ان چیزوں سے عبور حاصل کر لیتا ہے، نکل جاتا ہے، تو عالم جبروت، عالم ملکوت میں چلا جاتا ہے۔ عالم نسوت سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، خواہشات پیچھے رہ جاتی ہیں۔ جب عالم ملکوت میں جاتا ہے تو انسان کے اندر برائیاں کا کنسیپٹ ختم ہو جاتا ہے، وہ مادہ برائیوں کا ختم ہو جاتا ہے۔ عالم ملکوت کو فرشتوں کی دنیا کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے لوح محفوظ کہتے ہیں، لوح محفوظ کو عالم ملکوت کہتے ہیں۔ اس وقت انسان میں صفت فرشتوں جیسی ہو جاتی ہے، فرشتہ سیرت کا مالک ہو جاتا ہے انسان، برائیاں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں اس کے۔ وہ اس کی نشانی ہے کہ وہ عالم ملکوت میں پہنچ گیا ہے، اور اس مقام پہ اس شخص اس سالک میں کشف و کرامات کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کرامتیں دکھانا شروع کر دیتا ہے، کرامتوں کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے، مگر کامل ولی نہیں ہوا ابھی۔ ولایت کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کرامت کا اظہار بھی ہو رہا ہے مگر ولایت مکمل نہیں ہو اس کی، برائیوں سے پاک ہو گیا ہے، غلطی اس سے ہوتی ہی نہیں ہے، مگر ولایت مکمل نہیں ہوئی اس کی۔ جب اس میں کمال حاصل کر جاتا ہے بندہ تو پروردگار اسے عالم جبروت میں پہنچا دیتا ہے۔ عالم جبروت جانی کہ عالم ارواح، جس میں تمام روحیں کٹھی ہوتی ہیں، تمام روحوں کا مجموعہ ہے، جو جا چکی ہیں، جو آنے والی ہیں، تمام روحیں وہاں موجود ہوتی ہیں، اسے عالم جبروت میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہ ہر روح کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ بزرگ، وہ سالک ہر روح میں سما جاتا ہے، وہ ظاہر میں ہے یا باطن میں ہے، وہ ہر روح میں سمایا ہوتا ہے۔ اگر وہ ہنسے گا تو سارے ہنسیں گے، اگر وہ روئے گا تو سارے روئیں گے۔
وہ خوش ہوگا تو سارے خوش ہوں گے، وہ جس حال میں ہوگا سارے اسی حال میں ہوں گے۔ یہ عالم جبروت میں ہونے کی دلیل ہے، سالک اس مقام پہ پہنچ گیا ہے۔ یہ درجہ عالم جبروت اللہ کے محبوب آقا دو جہاں کا بھی مقام عالم جبروت ہی ہے، وہ سارے روحوں کی جان ہے۔ جب اس میں درجہ کمال حاصل کر جاتا ہے سالک، اس کے بعد اس میں عالم لاہوت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ عالم لاہوت میں جب پہنچ جاتا ہے تو اس کی بات ایک ہو جاتی ہے، اس کے رب کی اور اس کی بات ایک ہو جاتی ہے۔ چارے مقاموں کی جب انسان سیر کر لیتا ہے تو ولایت مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے سالک کا سفر، خالی داموں سے کچھ نہیں ہوتا، دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے۔ نظر آئیں گے بزرگ کی بھی نشانی ہے سالک کی، جس کا سفر چل رہا ہے۔ انسان تو درکنار، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کی ہاتھ اور زبان سے کہ لوگوں کو گالیاں نکالتے نظر نہیں آئیں گے، برائیاں بیان کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، ہر ایک کی صفت کرتے نظر آئیں گے، اور ان کے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں ہوا ہوگا، جو ہر ایک کے لیے شفیق نظر آئیں گے۔ کامل مسلمان وہی ہے، درجوں کی تو علیحدہ بات ہے نا، کامل ایمان والا وہ ہے، مسلمان ہی وہ ہے، مکمل ایمان اس کا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ بن گئے، کامل ایمان والا۔ اور انسان کا بڑا درجہ ہے، یہ جانوروں پہ بھی شفیق نظر آئیں گے، ان کا بھی حیا کرتے نظر آئیں گے، ادب کرتے نظر آئیں گے، فرمائیں گے یہ کتا ہم سے اچھا ہے یار، وہ کتوں کو اپنے پہ مثال دیتے نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کامل ولی ہے، جو اللہ کی مخلوق کو بھی اپنے سے اعلیٰ جانتے ہیں۔ اللہ اشرف المخلوقات ہے انسان، مگر تین تھی اٹھتے بلے شاہ، وہ قلندر وقت ہیں، بڑا مقام ہے، مگر یہ عاجزی کا رنگ بتا رہا ہوں۔ سالک کی بزرگ کی نشانی کیا ہے؟ یہ انعام یافتہ لوگ ہے کون؟ کالے میڑے کپڑے تے کالا میڑا بیس، ایبا پری میں فراں تے لوگ کہن درویش۔ یہ لینگویج ہے، یہ نہیں کہتے ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، کوئی کچھ نہیں ہوتا یار، نفی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عاجز نظر آئیں گے، جھکے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے آپ کو سب سے کمتر جانتے نظر آئیں گے، اور ہر ایک سے پیار اور ہر ایک کا ادب کرتے نظر آئیں گے، ہر مخلوق کا ادب کرتے نظر آئیں گے۔ یہ بزرگ کی نشانی ہے، جو دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر جانتا ہے سمجھ لو کہ وہ بزرگ نہیں ہے۔ بزرگ وہی ہے جو اپنے آپ سے بھی اعلیٰ سب کو جانے، یہ مجھ سے اعلیٰ۔ انعام یافتہ لوگ رہی بات روحانیت کی، یہ روح کی دنیا کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگ میرا واسطہ دنیا کے مختلف رنگوں سے رہا، میرے پیر نے مجھے سارے رنگ پڑھائے ہیں، ظاہری علوم بھی سکھائے اور روح کے علم بھی سکھائے، اور ایسے سکھائے کہ جس کی مثل ہی نہیں ملتی، ہمیں سننے والے نہیں نظر آتے۔ ہمارے پیر نے کمال کر دیا، ایسا رنگ کسی بزرگ کا نہیں دیکھا جیسے ہم نے اپنا پیر کا رنگ دیکھا۔ ہر پیر اس کے مرید کے لیے سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس کے پیر سے بڑھ کے کائنات میں کوئی پیر نہیں ہوتا، اسے مرید کہتے ہیں۔ پہلا سبق ہی پہ لیا کو نہیں پتا ہوتا، جو بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں۔ اس کے پیر سے بڑھ کے کوئی پیر نہیں ہوتا کائنات میں، اس کا پیر سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر اس نے سب سے بڑا ماننا نہیں تو وہ مرید کیسا یار؟ روحانیت روح کی دنیا ہوتی ہے،
مرشد ہیں، پیر و مرشد کا عشق ہی اس کی پرواز ہے روح کی۔ جب تک وہ اپنے پیر سے عشق نہیں کرے گا، جس درجے کمال تک اپنے پیر کا عشق پا جائے گا وہ، اس درجے تک اس کا روح پرواز کرنا شروع کر دے گا، جس حالت کی پرواز ہوتی ہے۔ دین کوئی مشکل نہیں ہے، یہ سارے کا سارا عملی ہے۔ اگر دین میں عمل نہیں ہے تو منافقت ہے۔ شریعت اور طریقت وہ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے پیر مرشد بڑے آسان طریقے سے فرماتے ہیں، شریعت ایک راستہ ہے، طریقت اس پہ چلنے کا نام ہے۔ چلو گے نہیں، خالی تمہیں معلومات ہی ہوگی تو اس کا فائدہ کیا ہے یار؟ بغیر طریقت کے شریعت کچھ نہیں ہے سوائے منافقت کے، اور خالی طریقت شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ باقی ٹائم زیادہ نہیں ہے۔ یہ نشانیاں ہیں سالک کی، یہ نشانیاں ہیں بزرگ کی۔ کسی کو کسی گروپ میں آنے کی ضرورت نہیں، دعووں میں آنے کی ضرورت نہیں۔ بڑے بڑے دعوے گیر ہیں، عملیات میں بڑے بڑے رنگ ہیں، مگر سوائے شیطانیت کی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عملیات سوائے گمراہی اور شیطانیت کے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ روحانیت حقیقت ہے۔ ہم نے یہ سارے رنگ دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، جانتے ہیں مالک کے کرم سے۔ جہاں عملیات کی انتہا ہوتی ہے وہاں روحانیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ روحانیت کی کوئی مثل نہیں ہے۔ روحانیت کی مرشد کی نسبت اور محبت کا نام ہے۔ اور رہی بات روحانیت میں داخل ہونے کا راستہ ہے، نکلنے کا راستہ نہیں ہے واپسی کا۔ اس عشق کی منزل میں قدم سوچ کے رکھنا، دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے، واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ پیر بیعت تو کر سکتا ہے، مرید کو نکال نہیں سکتا یار، یہ پیر کو حق ہے ہی نہیں۔ عجب بات بتاؤں میں سب کو، پیر مرید کو نہیں نکال سکتا، مندے ہی ہوتے ہیں جو پیر کے لڑ لگتے ہیں جنگوں کے۔ جنگوں کو کیا ضرورت ہے کسی کی نسبت اختیار کرتے پھر، وہ تو خود ہی فنکار ہیں۔ پیر کو حق نہیں ہے، جیسے کہ بیوی کو حق نہیں خاوند کو طلاق دے۔ روز بیوی اٹھ کے کہے اپنے خاوند کو میں نے طلاق دی، طلاق نہیں ہوگی، خاوند کہہ دے تو طلاق ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے پیر و مرشد بیعت کر سکتے ہیں، مرید کو فارغ نہیں کر سکتے۔ ہاں روز پیر 1000 مرتبہ کہے اپنے مرید کو، یہ میرے پیر کا فرمان ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ روز پیر اپنے مرید کو 1000 مرتبہ کہے میں نے تجھے نکال دیا، میں تجھے فارغ کرتا ہوں، مرید فارغ نہیں ہوتا۔ ہاں مرید ایک بار کہہ دے کہ میرا پیر نہیں ہے، اسی وقت رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ بات آئی سمجھ میں سب کے؟ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت کے رسول ہے۔ اگر خاموش ہیں، کچھ حکمتیں ہیں، کچھ وجوہات ہیں، ہمارے پیر نے طریقت سے پریکٹیکل گزارا ہے یار، اور ہمارے پیر نے فرمایا میں نے کوئی کمی نہیں رکھی دینے میں تمہیں، یہ میرے پیر کا کرم ہے، کوئی مشکل نہیں ہے یہ سفر۔ اگر پیر کے سنگ لگ جاؤ کوئی مشکل نہیں ہے۔ راہ مشکل ہے سلوک و عشق کی، طے اسی نے کی جس پہ عنایت پیر کی، جس پہ پیر راضی ہے نا وہی سہاگن ہے، وہی پار لگیں گے۔ یہ گمراہی ہے کسی کو ذکر سے روکنا، ذکر پہ لگا لینا اگر فیض و برکات ہے نا، کسی کو روکنا بھی اس سے بڑی جہالت نہیں ہے۔ ذکر کرنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے، ذکر کروانے والے کو بھی اتنا ملتا ہے، اور دور کرنے والے کو ہر وہ چیز دشمن ہے جو اللہ اس کے رسول کے ذکر سے روکے۔ دیکھ لو یہ وہ راستے ہیں جو اس نے بتا رکھے ہیں، یہ پہچان لو۔ مالک سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔